آخری سانس تک رب ذوالجلال جو کچھ ہمیں دے گا ہم اس میں سے تھوڑا بہت اس کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں گے، غریبوں کی مدد کرتے رہیں گے، ضرورت مندوں کے کام آتے رہیں گے۔ زکوٰۃ تو فرض تھی، وعدہ ہو گئی، لیکن یاد رکھ زکوٰۃ دینے کے بعد تو ابھی متقی نہیں ہوا جب تک راہ خدا میں صدقہ خیرات نہ کرے، جب تک اللہ کے بندوں کی ضرورت میں کام نہ آئے۔ ہوتا کیا ہے، ہم نے زکوٰۃ دے دی، ایک ایک آئی کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کر، اب پھر کوئی ضرورت مند آتا ہے تو جواب کیا ملتا ہے اسے کہ بھائی زکوٰۃ ہم دے چکے ہیں، وہ ادا ہو گئی ہے، اب ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، کی زکوٰۃ دینے کے بعد ضرورت مند کی مدد کرنے سے انکار کرتا ہے، کہتا ہے دینے کو کچھ نہیں ہے۔ اگر تیرا رب بھی اپنی نعمتوں کے سلسلے کو بند کر دے تو بتا کہاں جائے؟ اللہ تو تجھے پھر بھی کھلا رہا ہے، پھر بھی پلا رہا ہے، پھر بھی نعمتیں عطا کرتا، پھر کیسے منع کرتا؟ الذین ينفقون في السراء والضراء، اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو زکوٰۃ دینے کے بعد، وہ تو فرض دے دیا، اس بات کا عہد کر لو کہ میں زندگی کے آخری سانس تک راہ خدا میں خرچ کرتا رہوں گا، میرے پاس تھوڑا ہوگا تو تھوڑا دوں گا، زیادہ ہوگا تو زیادہ۔ تو بھائی اس پر عمل کرو گے؟ یہاں پر دو باتیں ذہن میں رکھنی ہیں، بلکہ تین بات، اور صدقہ خیرات کرنے والے آج ان تینوں باتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ صدقہ دینے والوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کے پیسوں کے سب سے زیادہ مستحق آپ کے غریب رشتے دار ہیں، ضرورت مند رشتے دار آپ کے پیسوں کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ آج ہوتا کیا ہے، ہم غیروں کی مدد کر دیتے ہیں مگر اپنوں کی مدد کر دیتے ہیں، اور یاد رکھو اپنوں کی مدد کرنا اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، میرا ایک فلاں رشتے دار غریب اور میرے پاس کچھ صدقے کے پیسے ہیں، کیا میں ان پیسوں سے اس کی مدد کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں مدد کرو۔ اور پھر فرمایا لیکن اجران اجر الصدقۃ واجر الصلۃ، فرمایا تو اپنے رشتے دار کی اگر مدد کرے گی تو تجھے ڈبل ثواب ملے گا، ایک صدقے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب۔ اس لیے میرے دوستوں، صدقہ خیرات کرتے وقت اپنے غریب اور ضرورت مند رشتے داروں کا ضرور خیال رکھو، اس پر اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ صدقے کو دو گناہ ایسے ہیں جو صدقے کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتے ہیں۔ زندگی کے آخری سانس تک ان دونوں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، ورنہ صدقہ دینے کے بعد بھی تمہارے نام اعمال میں گناہ کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ وہ دو برائیاں کیا ہیں، وہ دو گناہ کیا ہیں، قرآن ان کو ذکر کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، یہ ایمان والو تم اپنے صدقہ خیرات کے اجر و ثواب کو ضائع نہ کرو دو گناہوں کے ذریعے۔ ان دو میں سے پہلا گناہ فرماتے ہیں جب تم کسی کو صدقہ دے دے، خیرات دے دے، اس کی مدد کر دے، تو آپ اس بات کا عہد کر لیں کہ زندگی کے آخری سانس تک دینے کے بعد کبھی میں احسان نہیں جتا۔ اگر تم نے دینے کے بعد احسان جتا دیا تو تیرے پیسے بھی گئے اور نام اعمال میں احسان جتانے کا گناہ درج کر دیا۔ آج یہ گناہ عام ہو رہا ہے۔ ہم اگر کسی کی مدد کرتے ہیں اور اتفاق سے کسی موقع پر اس سے انبن ہو جائے تو فوراً ہماری زبان پر یہ بات
فلاں موقع پر میں نے اس کی مدد کی تھی، آج یہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا. ارے تو نے اس کی مدد کی تھی اس کے لیے نہیں، اپنے لیے مدد کی. جو فائدہ اس کو ملنا تھا وہ مل گیا، لیکن جو فائدہ تجھے ملنے والا تھا وہ ظاہر، تو نقصان تو تیرا ہے، اس کا بھولا ہی. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. آج سے طے کرو کہ یہ کہ بھول جایا کریں گے انشاءاللہ، کبھی زبان پر نہیں آئے. اور ایک دوسرا گناہ ہے جس کی وجہ سے صدقے کا اجر و ثواب ضائع ہوتا ہے. وہ دوسرا گناہ کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے کہ اپنے صدقے کے اجر و ثواب کو ضائع مت کرو. کس طرح سے؟ آج سے طے کر لو کہ جس کو صدقہ خیرات دوں گا انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے کبھی اس کے دل کو دکھ نہیں پہنچا. اگر آپ نے جس کو صدقہ دیا ہے اس کو تکلیف پہنچا دی تو خدا کہتا ہے کہ دینے کا اجر و ثواب ضائع. آج ہم تکلیف پہنچاتے ہیں اپنی زبان کو. کوئی ضرورت مند آتا ہے ہم اس سے کہتے ہیں صبح کو آتا ہے، صبح کو آتا ہے تو ہم کہتے ہیں شام کو آتا ہے، شام کو آتا ہے تو ہم کہتے ہیں تمہیں کوئی اور کام نہیں، گدے کو یہاں کھڑے رہتے. وہ اپنی ضرورت رکھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تم تو جوان آدمی ہو، تم تو طاقتور ہو، تم کماتے کیوں نہیں ہو، تم مانگتے کیوں پھر رہے. ہم اسے 10 بات سناتے ہیں اور پھر ایک 50 کروڑ کے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتے. اللہ کہتا ہے تجھے کوئی حق نہیں ہے اس کو کچھ کہے. تو کرسی پر بیٹھا ہے، وہ تیرے سامنے کھڑا ہے، تو ڈر اس رب سے جو اس کو تیری جگہ بٹھا سکتا ہے اور تجھ کو اس کی جگہ کھڑا کر سکتا ہے. تو کون ہوتا ہے جو کچھ کہتا ہے؟ تجھے دینا ہے دے، نہیں دینا ہے مگر اس کو باتیں تو سنا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. اللہ کہتا ہے کہ آنے والے سے میٹھی گفتگو کر لو اور کچھ مت دو، پیار سے بات کر لو. یہ بہتر ہے اس دینے سے جو اسے تکلیف پہنچا کر کے دیا جائے. یہ میں نہیں کہتا، قرآن کے. میرے دوستوں ساتھیوں، صدقہ خیرات کرو اور ان گناہوں سے بچو. سب سے پہلا حقدار تمہارا ضرورت مند رشتے دار ہے، اس کو صدقہ. اور پھر اس بات کا خیال رکھو کہ جس کو صدقہ دے دیا ہے کبھی اس کے سامنے احسان مت جتا کے. اس بات کا خیال رکھو کہ جس کو صدقہ دے رہے ہو اس کو نہ دیتے وقت تکلیف پہنچاؤ نہ بعد میں تکلیف پہنچاؤ. تو تم متقیوں کی فہرست میں اپنے نام کو شامل کرنے میں کامیاب ہوگا. اور جو متقی بن گیا اللہ جنت کے سارے دروازے اس کے ہیں. تم بھائی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. الذین ينفقون فی السراء والضراء. ایک بات ذہن میں رکھو کہ اللہ کی راہ میں دینا، قرآن میں آپ شروع سے آخر تک پڑھ جاؤ، جگہ جگہ اللہ اس بات کو دہراتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس میں سے تھوڑا بہت میری راہ میں دو. اللہ کی راہ میں دینا اور خرچ کرنا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. اور سمجھو اسے، کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے یہاں ایک اصول ہے، نماز پڑھے گا تو 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، روزے رکھے گا 10 روزوں کا ثواب ملے گا، حج کرے گا 10 حج کا ثواب ملے گا. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. جس نے کوئی نیکی کی اس کو ہر نیکی پر اجر و ثواب 10 گنا ملے گا. لیکن اللہ کی راہ میں دینا ایک ایسا عمل ہے جو اس سے مستثنا ہے. کیا مطلب؟ نماز، روزہ، حج یہ وہ نیکیاں ہیں جس کا اجر و ثواب 10 گنا ملے گا. لیکن خدا کہتا ہے اگر تم میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے گا تو اجر و ثواب 10 گنا نہیں 700 گنا ملے گا. اور 700
روک نہیں لگایا بلکہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. 700 گنا تو ملے گا اور یاد رکھ 700 گنا کے بعد بھی اللہ جتنا چاہے گا تیرے اجر و ثواب میں اضافہ کرتا چلے گا. میرے دوستوں آپ ہم طے کریں کہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں, ضرورت مندوں کے کام آتے رہیں گے اور ان گناہوں سے اپنے دامن کو بچائیں گے جن سے راہ خدا میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب ضائع. تو بھائی عمل کریں گے اس پر. دوسری خوبی, اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر ایک دوسری خوبی کرنا. نماز روزہ حج زکات کرتے ہو وہ کرتے رہو مگر متقی ابھی نہیں ہو جب تک یہ 4 خوبیاں نہ ہو. اس میں سے دوسری خوبی فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. دوسری, اگر تم متقی بننا چاہتا ہے تو تم اس بات کا عہد کر لے کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ہر موقع پر میں اپنے غصے کو قابو اور کنٹرول کروں. جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے وہ متقی ہے. معلوم کیا ہوا کہ نماز روزہ حج زکات سے تو عبادت گزار تو بن سکتا ہے پر متقی نہیں. غصے کو قابو میں رکھ تو اللہ متقیوں کی فہرست میں تیرے نام کو شامل کر. میرے دوستوں ساتھی, آج غصے سے بے قابو ہو کر لوگ وہ کارنامے انجام دے رہے ہیں جس سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں, دوستیاں دشمنیوں میں بدل رہے ہیں, خاندانوں کے اندر اختلاف اور اختلاف ہو رہا ہے. کیوں؟ غصے سے پاگل اور دیوانہ ہو کر انسان کو حرکتیں کرتا ہے جن کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے. اللہ کیا کہتا ہے, اگر تم متقی بننا چاہتا ہے اپنے غصے کو قابو اور کنٹرول میں رکھ. میرے دوستوں مجھے نہیں معلوم آپ یہاں کے حالات کیسے, مگر میں اپنے یہاں کے حالات سے آپ کو واقف کراتا ہوں. ہمارے یہاں مدرسہ شاہی کے دارالفتہ کھلا ہوا ہے, لوگ مسائل پوچھنے آتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ 70-80% مسئلے معلوم کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے غصے میں اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی, بتاؤ میرا گھر بسے کو کیسے بسے. مفتی کیا کرے؟ مفتی مسئلہ بناتا نہیں ہے, مفتی مسئلہ بتاتا ہے. مفتی کہتا ہے تیری بیوی اب کبھی تیرے نکاح میں نہیں رہ سکتی جب تک کہ وہ حلالہ نکاح. اب جب ہوتا ہے بیٹھ کر اب غور کیجیے آپ کہ گھر برباد ہوا, اولاد برباد ہوئی, عزت نیلام ہوئی, کس کی وجہ سے؟ غصے. اور آدمی غصے سے بے قابو ہو کر وہ حرکتیں کرتا ہے کہ جس سے وہ بعد میں ان کو شرمندہ سے دوچار ہو رہا. اور ایک عجیب بات ہے کہ اگر سامنے والا آپ سے زیادہ طاقتور ہے تو کبھی آپ غصے میں آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوں گے. غصہ بہت سمجھدار ہوتا ہے. اگر سامنے والا کمزور ہوتا ہے کبھی غصہ آپ کے اوپر حاوی ہوگا. سامنے والا آپ سے زیادہ طاقتور ہے تو غصہ آپ کے اوپر کبھی حاوی ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ عقل کو استعمال کرنا چاہیں تو خدا نے آپ کو موقع دیا ہے کہ عقل کو استعمال کر کے اپنے غصے کو قابو میں کر سکتے. ایک مرتبہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ مدینے میں سب سے بڑا, مدینے کا رکھنے کا یہ پوچھا آپ نے کہ سب سے بڑا طاقتور کون ہوتا ہے؟ صحابہ چپ رہے اور سوچتے رہے ادھر ادھر. پھر کہنے لگے کہ ہمارے ذہن میں مدینے کے ایک پہلوان کا نام آیا. تو ہم نے کہا حضور مدینے کا فلاں پہلوان سب سے زیادہ طاقتور آدمی. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا دنیا والوں کی نظروں میں وہ طاقتور ہو سکتا ہے مگر اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سب سے زیادہ طاقتور وہ شخص ہے جو اپنے غصے کو قابو اور کنٹرول. میرے دوستوں اور ساتھیوں, آج امت غصے سے بے قابو ہو کر
اپنے وجود کو خطرے میں ڈالے ہوئے طے کرو کہ غصہ آئے گا تو میں اسے کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کروں. وہ کوشش کرو گے؟ کیسے کوشش کرو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مختلف طریقے بیان فرمائے. آپ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ غصہ انسان کے دل و دماغ میں شیطان ڈالتا ہے، شیطان کے اثر سے غصہ آتا ہے. یہاں تک تم جیسے ہی محسوس کرو کہ مجھے غصہ آ رہا ہے فوراً تم پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ اس کی برکت سے تیرے غصے کو ٹھنڈا کر. اور کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو دوسرا طریقہ فرماتے ہیں تمہیں غصہ آیا کسی پر تو ہوتا کیا ہے؟ آدمی لیٹا ہوا ہے، کسی پر غصہ آتا ہے اور وہ بڑھتا ہے تو آدمی اٹھ کے بیٹھتا ہے، پھر غصہ بڑھتا ہے تو کھڑا ہوتا ہے، پھر کچھ غصہ بڑھتا ہے تو دونوں آپس میں گتھم گتھا ہوتا ہے. آپ کا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں تجھے کسی پر غصہ آیا تو کھڑا ہوا ہے تو فوراً بیٹھ جا، اللہ بیٹھنے کی برکت سے تیرے غصے کو ڈرتا ہے. اور میں تجھے کسی پر غصہ آیا تو بیٹھا ہوا ہے تو فوراً لیٹ جا، اللہ تیرے لیٹنے کی برکت سے تیرے غصے کو ڈرتا ہے. تجھے کسی پر غصہ آیا تو لیٹا ہوا ہے تو قابو میں کرنا چاہتا ہے غصے کو، فرماتے ہیں تو اپنی کروٹ کو بدل لے، اللہ تیرے غصے کو ڈرتا ہے. یہ طریقے ہیں غصے کو قابو میں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سنا کر کے میں آگے بڑھتا ہوں کہ وہ غصے کو قابو میں رکھنا یہ قرآن کی تعلیم ہے، اور قرآن کی تعلیم نبی کی زندگی میں ایک ایک کر کے موجود ہے. نبی کے اپنے غصے کو قابو میں رکھتے. ایک دفعہ عجیب و غریب واقعہ ہے. ایک یہودی آپ کی مجلس میں آیا کرتے تھے اور بیٹھتے تھے چلے جاتے تھے، مستقل آیا کرتا تھا. ایک دفعہ یہودی آیا تو اس نے دیکھا کہ آپ کچھ پریشان ہیں. اس نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ غریب لوگ میرے گھر پر آئے، ان کے پیٹ خالی ہیں، یہ واقع ہے، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا تھا کہ انہیں کچھ کھانے کو پیش کروں، اور میں اپنے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ میرا گھر بھی خالی ہے، میں ان کو کچھ نہیں پیش کر سکا، اسی وجہ سے میں پریشان ہوں. تو وہ یہودی بڑا مالدار تھا، اس کے مدینے میں باغات تھے کھجوروں کے. وہ کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ مجھ سے کچھ کھجوریں قرض لے لیجیے، میں بھی آ کے دیتا ہوں، اس سے آپ اپنے مہمان کی ضیافت کیجیے. آپ نے فرمایا اچھا لیا. تو اندازاً وہ 10-11 کلو کھجوریں لے کے آئے. آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ میرے اوپر قرض ہے تیرا، میں کچھ دن کے بعد ایام کو قدر کیے کہ 3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد میں تیرا قرض واپس کروں. وہ میں لگی ہے. آپ نے وہ کھجوریں ان ضرورت مندوں میں تقسیم کی، ان کا پیٹ بھر گیا، چلے. اب ہوتا کیا ہے؟ وہ جو دن مقرر ہوئے تھے قرض کو واپس کرنے کے 5 دن یا 6 دن، ان دنوں کے پورا ہونے سے پہلے دوسرے تیسرے دن ہی وہ یہودی آ گیا. آپ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ دور دراز سے آئے ہوئے تھے. اس نے آ کر کے کھڑے کھڑے بدتمیزی شروع کر دی اور کہنے لگا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میری کھجوریں لے رکھی ہیں، واپس ہی نہیں کرتے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں، دیتے نہیں، لوگوں کی چیزیں لیتے ہیں، واپس نہیں کرتے. یہی حال آپ کا ہے، یہی آپ کے باپ کا بھی تھا، یہی آپ کے دادا کا بھی تھا. خاندان کو سب کو لپیٹ دیا اور بدتمیزی کرنے لگا. آپ چپ ہیں، بالکل خاموش. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جلال اس وقت دیکھنے کا تھا. فرمانے لگے آقا اجازت دے تو میں اس کی گردن اتار دوں. آپ نے فرمایا نہیں عمر ایسا نہ کرو، آپ مسکراتے رہے. وہ آپ کو برا بھلا کہتا رہا، آپ مسکراتے. اور آپ نے حضرت عمر سے کہا عمر اس کی 5 کلو یا 10 کلو کھجوریں تھیں، تم جاؤ توڑ کر کے اس کی کھجوریں اس کو واپس کرو. اور عمر تم نے اس کو دھمکایا بھی،
اس لیے 2 کلو کھجور اور دے دو. حضرت عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا چل. اس سے مجھے حضرت عمر دے گئے اسے کھجوریں توڑ کر اس کو دی اور اس کو 2 کلو مزید دیا. اس نے کہا نہیں میری تو 10 کلو کی بکریاں نہیں چاہیے مجھے. اس نے کہا میرے آقا نے کہہ دیا اٹھا لے یہاں سے. اس نے کہا بکریاں نہیں چاہیے مجھے. پھر وہ کہنے لگا تو یہودی کہ اے عمر تم مجھے جانتے نہیں کیا؟ آقا پوچھا تم کون ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا. نام کے اعتبار سے وہ مدینہ المنورہ میں بڑا مشہور تھا کیونکہ یہودی عالم تھا. تو حضرت عمر نے جب اس کا نام سنا تو فرمایا کہ تو عالم ہے، مجھے میرے آقا کی حقیقت معلوم ہے، پھر بھی تم نے کھڑے ہو کر سب کے سامنے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، مجھے شرم نہیں آئی؟ اب وہ جو جواب دیتا ہے وہ سننے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں پڑھی تھی میں نے ان کی ذات میں وہ تمام علامتیں پڑھی. میں ان کی مجلس میں جاتا تھا، ان علامتوں کو دیکھتا تھا، لیکن میری کتاب میں ایک علامت اور تھی جو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا. وہ علامت یہ تھی کہ یہ نبی آخر الزمان ہمیشہ اپنے غصے کو قابو اور کنٹرول میں رکھے. میں آپ کی اس علامت کو جانچنا چاہتا ہوں کہ یہ نشانی آپ میں موجود ہے کہ میں نے آپ کو کھجور قرض دی اور وقت پورا ہونے سے پہلے آ گیا. میں نے برسر عام آپ کو برا بھلا کہا، آپ کے خاندان کو برا بھلا کہا، آپ کے آقا و اجداد کو برا بھلا کہا، مگر آپ مسکراتے رہے، آپ نے غصے کو قابو میں رکھا. اے عمر تم گواہ رہنا، میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوں، کیونکہ یہ نبی ایسا ہے جو اپنے غصے کو قابو اور کنٹرول کرے. مسلمان ہمارے نبی کی یہ شان ہے. آج ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی کو جھگڑے ہوتے اور ایسا لگتا ہے کہ آدمی عقل سے بے عقل ہو گیا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتا ہے. جب انسان گناہ میں، جب انسان غصے میں مبتلا ہوگا تو یاد رکھو اس کی زبان گناہ کرے گی، اس کے ہاتھ گناہ کریں گے، اس کے دل و دماغ گناہ میں مبتلا ہوگا اور نام اعمال میں گناہ کے سوا کچھ نہیں. آج سے طے کرو تمہیں اپنے غصے کو قابو اور کنٹرول. بعض علماء اسی بات کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے غصہ ہی نہیں آتا تو یہ سمجھو کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ گدھا ہے. غصہ نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور اس کی عقل حاضر ہے. اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ غصہ نہ آئے، قرآن نے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ لوگ جو اپنے غصے کو قابو میں کر رکھو گے. جب غصہ آئے گا تبھی تو قابو میں کرو گے، غصہ آئے گا ہی نہیں تو قابو میں کرنے کی اجازت ہے. معلوم ہوا غصہ نہ آنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، غصہ آئے پھر بھی اسے کنٹرول کرو یہ کمال کی بات. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. یہ دوسری خوبی ہے. تو متقی وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو اور کنٹرول کرے. تم اس پر عمل کرو گے. دوسری خوبی، تیسری خوبی اللہ فرماتا ہے اگر متقی بن کر کے جنتیوں کی فہرست میں اپنے نام کو شامل کرنا چاہتا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکات کے ساتھ ساتھ یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر. ان میں سے تیسری خوبی کیا ہے؟ فرماتے ہیں والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اگر تو متقی بننا چاہتا ہے تو آج سے اس بات کا عہد کر لے کہ زندگی کے آخری سانس تک اگر کوئی مجھے نقصان پہنچائے گا، کوئی میرے ساتھ بدسلوکی کرے گا، کوئی مجھے تکلیف پہنچائے گا تو پلٹ کر کے انتقام اور بدلہ لینے کے بجائے خدا کے لیے اس کو معاف کر. جو اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرے وہ متقی اور جو متقی ہے وہ جنت. آپ ہم اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم بدلہ لیتے ہیں یا معاف کرتے ہیں. ہم تو معافی کو جانتے ہی نہیں. ہمارے یہاں تو اردو میں ایک مثل مشہور ہے، وہ کیا ہے کہ ہم بدلہ ہی نہیں لیتے، ہم تو نیند کا جواب پتھر
ذریعے تھے. معاف کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نمازیں بھی پڑھوائے آدمی, حج بھی کرتا ہے, روزے بھی کرتا ہے, لیکن معاف نہیں کرتا ہر وقت بدلہ لینے کا کہ آپ اس کے دل میں جل لیجیے. آج تم معاف کر, سن کل تیرا رب تجھ کو معاف کر. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, لوگوں کو معاف کر, بدلہ مت لو. بلکہ اللہ قرآن میں ایک جگہ ایک قدم آگے بڑھ کر کے کیا کہتا ہے, فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اللہ کہتا ہے بدلہ مت لو, تم متقی بن جاؤ گے, لیکن ابھی کچھ اثر باقی ہے. وہ کیا ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی ہے تم اس سے بدلہ بھی مت لو, بلکہ تمہیں آگے بڑھ کر کے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. تم بدلے میں حسن سلوک کرو. یہ اللہ کی تو بڑا مشکل و کٹھن کام ہے. پہلے ہم سے کہا گیا معاف کر دو, پھر کہا گیا حسن سلوک کرو. اچھا کریں گے تو ہمیں ملے گا. فرماتا ہے فَإِنَّ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تو اگر بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دے گا تو ملے گا کیا؟ سن, آج جو تیرا جانی دشمن ہے میں کل اس کو تیرا جگری دوست بنا دوں. دلوں کا مالک بہت نظر چلا. آؤ ہم بھی طے کریں کہ ہم بدلہ دینے کے بجائے معاف کریں. تمہیں کرو گے, مگر معاف کرنا آسان نہیں ہوتا. دل پر بہت جلد کرنا پڑے گا. بہت سی دفعہ آدمی بدلہ نہیں لیتا, خاموش ہو جاتا ہے, مگر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کہتا اللہ کیا بدلہ لوں گا, معاف تو نہیں کیا تھی نا, اللہ کا بدلہ لے گا کیا؟ کہے میں نے معاف کر دیا. میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے بیان کے بعد کہ صاحب اسلام تو دین فطرت ہے, اور ایک دین فطرت ہے, تو اسلام بدلہ لینے سے کیسے روک سکتا ہے؟ سامنے والے نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے, ہمیں حق ہے کہ ہم بدلہ لیں. میں نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے, اسلام دین فطرت ہے اور اسلام آپ کو بدلہ لینے کا حق بھی دیتا ہے, اجازت بھی دیتا ہے. لیکن سوچو قرآن کیا کہتا ہے بدلہ لینے کے اصول ذکر کرتا ہے. کہتا تیرا دل نہیں مانتا لے بدلہ, مگر ایک بات کا خیال رکھنا کہ اللہ کیا بات ہے. فرماتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. اللہ کہتا ہے اگر تم بدلہ لینا ہی چاہتا ہے, تیرا دل مان لیتا ہے تو بدلہ لے, لیکن بدلہ لیتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا کہ جتنی تکلیف سامنے والے نے تجھے پہنچائی ہے اتنی ہی تکلیف بدلہ دیتے وقت اس کو پہنچانا. جتنی گالیاں اس نے کی ہیں اتنی ہی اور ویسی ہی گالیاں دینا. جتنی زور سے اس نے مارا ہے اتنے ہی زور سے مارنا. اگر خدا نہ خواستہ بدلہ دیتے وقت جذبات سے مغلوب ہو کر غصے میں تو نے اس کو زیادہ زور سے مار دیا تو یاد رکھ اب تو ظالم ہے, وہ مظلوم ہے. اب خدا کی مدد تیرے ساتھ نہیں ہے, خدا کی مدد اس کے ساتھ. اور یہ برابری غصے میں ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ کیا کہتا ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. اور اگر تم صبر کر لو, بدلہ نہ لو, تو رب ذوالجلال تمہیں اجر عظیم سے مالا مانگا. میرے دوستوں بتاؤ اس کے لیے تیار ہو, معاف کرنے کو تیار ہو. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو, آپ نے اللہ کے اس حکم پر عمل کیا. مکہ مکرمہ میں آپ کا قیام ہے اور شدید تکلیفوں سے دوچار آپ کے اوپر, آپ کے ساتھیوں پر مکے کے کفار نے ظلم و ستم کی انتہا کر. جب ظلم حد سے آگے بڑھ گئے تو آپ کو صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا. آپ ہجرت کر کے مدینہ چند سال گزرے, اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی جس
مکے سے آپ کو نکالا گیا تھا، نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا، آپ اس مکے کی طرف چلیے، ہم آپ کو فتح و نصرت سے ہمکنار کریں۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کے مکے کی طرف چلے۔ اب مکے والوں نے اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ آپ کے لشکر کا مقابلہ کر سکے۔ وہ ظالم جنہوں نے ظلم کی انتہا کی تھی، گردن جھکائے کھڑے تھے، آپ کی اور آپ کے صحابہ کے مقابلے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ آپ مکے میں پہنچے، حرم مکی میں داخل ہوئے، اور صحابہ کرام ان کفاران قریش کو، سرداران قریش کو پکڑ کے لائے جنہوں نے ظلم کی انتہا کی۔ وہ سب گردن جھکائے کھڑے تھے۔ آپ نے پوچھا تم بتاؤ تمہارے جرائم کی سزا تم کو کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت پاپ کیے، ہم نے بہت بڑے بڑے جرم کیے، جو سزا آپ دیں گے وہ ہمارے جرم کے مقابلے میں کم ہوگی، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے معاف کر۔ تو آقا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جاؤ، آج میں تمہاری جرائم کو ذکر کر کے تمہیں شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتا، میں نے تم سب کو معاف کر۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ادھر آقا نے معاف کیا، ادھر پورے عرب میں ایک شور مچ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر۔ جو شخص اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کے بجائے ان کو معاف کر دے، وہ اس قابل ہے کہ اس کے دین کو قبول کر دیا جائے۔ چنانچہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم بھی معاف کرنے والے بنے، اللہ ہمیں اپنے خاندان میں عزت عطا فرمائے گا، اپنے محلے میں عزت عطا فرمائے گا، اپنے شہر اور قصبے میں عزت عطا فرمائے گا۔ بتاؤ اس کے لیے تیار ہو؟ اذان کہنے کی نہیں بولنا، اب یہ بھی ٹائم ہے۔ آخری چیز دوستوں ساتھیوں، اللہ کہتا ہے متقی بنو، جنت کی نعمتیں میں تمہارے قدموں میں نچھاور ہوں، لیکن متقی بننے کے لیے 4 خوبیاں اپنے اندر ہے۔ ان 4 میں سے کتنی خوبیاں آئی؟ 3 خوبیاں۔ پہلی خوبی کہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات، دوسری خوبی کہ ہمیشہ اپنے غصے کو قابو اور کنٹرول میں رکھے، تیسری خوبی کہ لوگوں سے بدلہ لینے کے بجائے انہیں معاف، اور چوتھی فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ کہتا ہے چوتھی خوبی اپنے اندر پیدا کر، اور وہ چوتھی خوبی یہ ہے، ہر آدمی غور کرے کہ یہ چوتھی خوبی میرے اندر ہے کہ فرمایا چوتھی خوبی یہ پیدا کر کہ جب تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، خدا کی کوئی نافرمانی ہو جائے، اللہ کا کوئی حکم ٹوٹ جائے، تو فوراً ندامت کے 2 آنسو بہا کر سچے دل سے توبہ کر، اور اپنے رب سے کہیں کہ اے رب تیرے سوا کون ہے جو میرے گناہ کو معاف کرے۔ جو شخص اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر کے سچے دل سے توبہ کرتے 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 دنیا میں چلا جائے گا، اللہ متقیوں کی فہرست میں اس کے نام کو شامل کرے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ گناہوں پر گناہ کرتے ہیں اور پلٹ کر کبھی رب الجلال پر نہیں۔ ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، وہ پھر بھی ہمیں بھوک کے وقت کھانا کھلاتا ہے، پیاس کے وقت پانی پلاتا ہے۔ ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں، پھر بھی اس نے ہماری آنکھوں کی روشنی باقی رکھی۔ ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی ہمارے ہاتھ پیر چل رہے ہیں۔ وہ ہمیں اپاہج بھی کر سکتا ہے، وہ ہمیں معذور بھی بنا سکتا ہے، وہ ہمیں اندھا بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہمیں موقع دیتا ہے۔
کہ آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے اسے توبہ کا موقع مل جائے، آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے اسے توبہ کی توفیق مل جائے، آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے اس کے دل میں میرا خوف پیدا ہو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جس نے توبہ کرنی سچے دل سے وہ ایسا ہو گیا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، بڑے سے بڑا گناہ توبہ سے معاف۔ آج ہم توبہ سے بھاگتے ہیں، اگر امام صاحب دعا کچھ لمبی کر دیں تو ہم چاروں طرف دیکھنے لگتے ہیں، اور امام صاحب دعا اگر چپکے سے مانگے تو ہمیں اعتراض ہوتا ہے کہ امام صاحب نے ڈھونڈی دعا مانگی ہے، زور سے کیوں نہیں مانگی؟ اگر تجھے اپنی مغفرت کرانی ہے تو خود اپنے رب سے مانگ، کیوں امام سے منگواتا؟ تیرے درمیان اور رب کے درمیان کیوں دوری ہے؟ تو خود کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ، اپنی ضرورتوں کو خود اپنے رب کے سامنے پیش کر، اپنے گناہوں کا خود ندامت کا اظہار کر، کیوں امام کے پیچھے آمین کہتا؟ اور امام اگر چپکے سے دعا کرے تو کیوں اس پر اعتراض کرتا؟ میرے دوستوں اللہ کو توبہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ کہتا ہے میں بڑا معاف کرنے والا ہوں اس شخص کو جو سچے دل سے توبہ کرے اور اپنی زندگی کو سدھار لے، اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو وہ بھی معاف۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، توبہ کون کرتا ہے؟ میرے الفاظ پہ غور کرنا، توبہ وہ کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور جس کے دل سے خوف خدا نکل جائے وہ مر جاتا ہے، اسے کبھی توبہ کی توفیق نہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے توبہ کر، توبہ کر، سچے دل سے توبہ کر۔ تو میں کیا کروں گا تیرے ساتھ؟ فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ کہتا ہے جو شخص ایمان لے آئے، سچے دل سے توبہ کر لے، اپنی زندگیوں کو سدھار لے، تو وہ کان کھول کے سنے کہ خدا صرف اس کے گناہوں کو معاف بھی نہیں کرے گا بلکہ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اب میں ایک آپ کو مشورہ دوں۔ دیکھو توبہ تو اللہ نے ان 4 صفات میں سب سے آخر میں رکھا ہے، لیکن توبہ سب سے اہم ہے۔ ہم نے اب تک گناہ کیا، تباہ ہے، خدا نے خرچ نہیں کیا، یہ گناہ ہے، سچے دل سے توبہ کرو معاف ہو جائے۔ ہم نے ابھی تک غصے کو قابو اور کنٹرول میں نہیں رکھا، یہ گناہ ہے، سچے دل سے توبہ کرو معاف ہو جائے۔ ہم نے ابھی تک لوگوں کو معاف نہیں کیا، بدلہ لینے کی جدوجہد میں لگے ہیں، یہ گناہ ہے، سچے دل سے توبہ کرو معاف ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ توبہ اصل ہے دنیا میں۔ اس لیے ایک درخواست ہے آپ سے، ایک مشورہ ہے کہ ہر آدمی جو یہاں بیٹھا ہے وہ معمول بنا لے کہ روزانہ استغفار کی ایک تسبیح صبح کو پڑھوں گا، ایک تسبیح شام کو۔ استغفر اللہ العظیم، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر کے میری مغفرت کا فیصلہ کرنا۔ بتاؤ مسلمان کو اس کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ استغفر اللہ العظیم 100 تسبیح، 100 دانے کی تسبیح لے کے بیٹھو، استغفر اللہ العظیم پڑھو اور گھڑی کو دیکھو، 5 سے 6 منٹ میں یہ 100 دانے پورے ہو۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ رات بھر جو گناہ ہوا ہے خدا اس کی برکت سے اس گناہ کو معاف کر۔ پھر شام کو سونے سے پہلے ایک تسبیح پڑھو، اس کی برکت سے دن بھر کے گناہ معاف ہو جائے۔ میرے دوستوں کے ساتھ اگر ایک 100 دانے کی تسبیح پڑھنے سے
دن بھر کے گناہ معاف ہوں، سودانی کے تسلیم ہونے سے رات بھر کے گناہ معاف ہو جائیں تو اس سے سستا سودا ہو جاتا ہے۔ خدا معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ آج سے ہر آدمی اس کو اپنا معمول بنا لے۔ میرے دوستوں میں بولتا رہنا، آپ سنتے رہے، آپ ایسے چلے بیٹھے کہ رات بھر اگر بولوں تو رات بھر سنتے رہو گے، مگر اس بولنے اور سننے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جو سنا ہے اس پر عمل کے لیے تیار ہو جاؤ تو تھوڑا بھی بہت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی فہرست میں، متقین کی فہرست میں شامل ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔